حضرت سلیمان کی حکومت جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی، ہوا پر بھی، انسانوں پر بھی، اکٹھا کر لیا، آ جاؤ۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، قرآن شریف میں کہا ہدہد کہاں ہے، میں نہیں دیکھتا، کہا ہدہد غائب، آنے دو۔ جب ہدہد آئی، کہاں تھی؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میں ملک سبا سے ایک خبر لائی ہوں۔ کہا کیا خبر ہے؟ قرآن میں ہے یہ واقعہ، کیا خبر ہے؟ کہا وہاں ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، وہ مردوں پہ حکومت کر، اس کا تخت ہے، موتی جڑے ہوئے، پائے سونے، مطلب بڑی بہت ساری باتیں، اس کا تخت ہے ایسا۔ اب اعلان کر دیا سلیمان علیہ السلام نے، یہ بتاؤ کون ہے جو بلقیس کا تخت 1500 کلومیٹر کی دوری سے تقریباً، کون ہے جو تخت لے کر کے آئے گا؟ کسی کی ہمت کھڑی، ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام عفریت جن تھا۔ قال عفریت من الجن، قرآن میں آیا نہیں آیا؟ کہ عفریت جن کھڑا ہوا، سارے جناتوں کا سردار، میں لاؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہ آپ کی محفل ان تقوم من مقامک، محفل برخاست نہیں ہوگی، لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام بولے نہیں، سلیمان علیہ السلام بولے نہیں، اور جلدی والا لاؤ۔ اب اس سے طاقتور کون ہے؟ یہ تو پہاڑ کو اٹھا کے لانے والا جن ہے 1500 کلومیٹر سے، مگر وہاں پر ایک اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا، ذرا ولی کی طاقت دیکھو۔ جی جی ولی کھڑا ہو گیا، اس ولی کا نام آصف بن برقیہ، کہا میں لاؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہ آپ اپنی آنکھ کا پلک نہیں جھپک پائیں گے، میں لے آؤں گا۔ جی جی انہوں نے پلک جھپکا، انہوں نے ایسے کیا، تخت آ گیا۔ یہ انگلینڈ کے انگریز نے واقعہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، بولا مجھے بھی یہ علم سیکھنا ہے۔ انگریز بہت پڑھتے نا، اور تمہارا قرآن ہے تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں تو موبائل سے فرصت ملے تب گھورے پہ پڑا ہوا چیٹنگ دیکھ رہے ہیں۔ جی جی اب ذرا سنو، وہ ایمان لے آیا، اس نے کہا مجھے بھی علم سیکھنا، نمازیں پڑھنا، تاکہ میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں۔ وہ بیچارہ جماعتیوں کا ہاتھ لگ گیا، جن کے پیجامے زیادہ اونچے، کڑھائیاں ہی منجوائی اس سے، 1 سال رپٹاتے رہے جماعت۔ بولا مجھے وہ علم سکھا دو نا، اب سکھا۔ بولے اللہ سب دے دے گا، اللہ سب دے دے گا۔ مروا دیا، اس کی کڑھائیاں منجواتے منجواتے۔ اتفاق سے اس وقت پاکستان اور ہندوستان بنا نہیں، الگ نہیں ہوا۔ اتفاق سے جو ابھی پاکستان میں پاک پٹن شریف ہے نا، وہاں سے اس کا گزر ہو گیا۔ جیسے ہی گزر ہوا، وہاں پر مزار شریف ہے صابر پاک کے ماموں کا، بابا فرید الدین گنج شکر کا۔ جی جی وہاں سے لوگ آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے، آ رہے جا، ارے اس نے کہا انگریز نے، ارے یہ کون لوگ ہیں، بڑے پیارے لگ رہے ہیں، بڑی لیٹنگ ہو رہی ہے۔ تو وہ تو تھے ہی اونچے پیجامے، بولے نو یہاں شرک ہے، یہاں مت جائیو، مزار پہ مت جائیو، یوں ہے تو ایسے تمام بات۔ وہ ہاتھ چھوڑا کے بھاگ گیا۔ مجھے لگتا اللہ کے ولی کھینچ رہے تھے اس کو۔ اور جیسے ہی گلی میں پہنچا، ایک فقیر نے پکڑ لیا، بغل میں مور کے پروں کی جھاڑو، السلام علیکم۔ بولے وعلیکم السلام۔ بولے لگتا ہے بابا کے مہمان ہو؟ کہا جی میں مہمان ہوں۔ یہ جھاڑو مارنے والا کہنے لگا میں میزبان ہوں، میں خادم ہوں۔ جب اتنا کہا کہ یہ بتاؤ کیا چاہیے، ٹھنڈا یا گرم؟ بیچارہ تھکا ہوا تو تھا ہی، اور انگریز چائے کا شوقین تھا، بولے گرم چاہیے، چائے پلا دو۔ اس فقیر نے ایسے کیا، چائے کا کپ آ گیا۔ ارے بولے یار میں تو 1 سال کڑھائیاں مانجتا رہا، وہ علم تو یہاں ہے۔ انگریز کہنے لگا چائے تو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ یہ علم کہاں سے آیا، کون سی کتاب پڑھی، ذرا مجھے بتا دو۔ اور وہ کبھی ہندوستان کی مارکیٹ کا نہیں تھا۔ ایمان لانے سے پہلے انگریز جس کپ میں چائے پیتا تھا انگلینڈ میں، وہی کپ تھا۔ جی اس نے پہچان لیا یہ تو میرے ہی کپ ہے،
اللہ کے ولی کی طاقت دیکھیو، اور وہ بھی جھاڑو مارنے والا، جھاڑو مارنے والا، بابا فرید الدین گنج شکر کے وہاں پر، اور اس نے ہاتھ کیا تو آ گیا، جیسے ہی آیا کہنے لگا یہ بتاؤ یہ علم تمہیں کہاں سے آیا، تم نے کون سی کتاب پڑھی؟ تو اس نے جواب یہ دیا میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، مجھے یہ علم بابا کی چوکھٹ پہ جھاڑو مارتے مارتے آ گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان صابر پاک حضرت علامہ سید مقوم رحمان شاہی قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، بابا سبحان نگاہ مرد مومن سے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ بابا سبحان تمہارے قریب یہ کون سی جگہ ہے؟ بایزید پور، ادھر کو جائیں گے ادھر کو جائیں گے، سوار آئے گا، سوار، سوار سے ادھر کو آئیں گے، دڑیال ہے، دڑیال جہاں کہ مفتی جلیس صاحب، دڑیال سے ادھر کو جائیں گے، ایک جگہ آئے گی اس کا نام کھود شریف ہے، او شریف، نام سنا ہوگا تم، ایک کھود رامپور کے قریب، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کھود شریف، وہاں پہ ایک اللہ والے کا مزار شریف ہے جی جی جن کا نام حضرت بیرنگ شاہ ولی ہے، اور یہ حافظ شاہ جمال اللہ کے سلسلے سے، جی جی اجازت ہو تو ان کی ایک بات بتا دوں، دڑیال کا ایک شخص تھا، اس کا نام بھورا تھا، اس کو بھورا بھورا بولتے تھے، پہلے نام ایسے ہی ہوتے تھے، اگر کالا ہوا تو کلوا، بھورا ہوا تو بھورا، اتوار کے دن پیدا ہوا تو اتواری، پیر کو پیرا، منگل کو منگلا، بدھ کو بدھا، جمراتی شبراتی خیراتی، جمعے کے دن پیدا ہوا تو جمعہ، حج کریے تو حاجی جمعہ، یہی سب نام ہوتا تھا، جس دن جو پیدا ہوا اسی دن اس کا نام وہی ہو جاتا تھا، بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ جی لیکن یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا سنیچر کے دن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا؟ تم نے کسی کا نام نہیں سنا ہوگا کہ عالی جناب محترم سنیچر صاحب آ رہے ہیں، سنا تم نے نام؟ سنیچر کا دن برا نہیں ہے، اس دن خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی۔ جی جی تو اب میں بتاؤں، وہ بھورا نا ان کی خدمت کرتا تھا، تو کچھ مولانا لوگوں نے نا جن کے کہتے کیا اس فقیر کے پاس پڑا رہتا، تیری بیٹی جوان ہو گئی، مزدوری کر اور یوں کر تو کر، بیٹی کی شادی کرنی ہوگی تجھے، نہ تیرے چھپر بدلے، نہ یوں ہوا تو ہوا، اس کو رلا دیا، وہ رو کے جا کے بیٹھ گیا، بولے بھورا، یہ نہیں بولا، بھورا غصے میں تھا بھائی، کافی دنوں سے رہ رہا تھا بھورا غصے، بولے بھورا، جی حضور، بولے ذرا کیوں رو رہا؟ بولے حضور مت پوچھو، لوگ میری مذاق بناتے ہیں۔ کہا مذاق کو چھوڑ، تیری بیٹی بھی تو جوان ہو گئی ہے، اس کا رشتہ کر دینا۔ اب وہی بات یہ کہہ رہے ہیں رشتہ، بولے سرکار اسی لیے تو رو رہے ہوں۔ بولے جا گھر چلا جا، کل کو رشتے والے آئیں گے، 7 دن کے بعد بارات بلا لینا۔ اللہ والے دل کے حالات جانتے، بولے حضور 7 دن میں شادی؟ بولے ہاں۔ یہ گھر چلا گیا، رشتے والے آ گئے، 7 دن بعد بارات کی دعوت۔ اب بی بی بولی اجی تم کرو گے کیا؟ بھورا بولا بولیے مت، پیر صاحب نے کہا یا تو پٹ گیا یا بچ گیا، ڈر رہا تو نا بھورا بھی، مگر پیر صاحب پہ بڑا بھروسہ تھا، اور پیر بھی پیری تھے، سمجھے؟ آج جیسے کچھ نالائق گھوم رہے ہیں ایسے نہیں تھے۔ اب ذرا سنو، وہ بھورا جب 3 دن رہ گئے، پھر میاں بولے بھورا کوئی انتظام کرا؟ بولے سرکار انتظام؟ بولے جی کیا ہے تیرے گھر میں؟ بولے حضور بس اتنے سے چاول ہوں گے، پہلے جو تھا نا
शकराना बनता था, बूरा शक्कर, पिसी हुई शक्कर को बूरा बोलते हैं ना, खांड, चावल पका के उस पे वो डालते थे, फिर लोटे की टुटनी से देसी घी डालते थे, ये शकराना, और मिट्टी की प्लेट ढबरिया होती थी, ये बारात का खाना। बोले जा शकराना कर दिए, कहा हुजूर खिलाऊंगा किसे, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, खिलाऊंगा क्या। बोले यहां से जा तो जितने भी गांव बड़े सब में दावत कर दे। भूरा भी भूरा ही था, पहले हजरत पे ठोक दी, बोले सरकार आपकी दावत है। भूरा हंसे पीर साहब, कहने लगे बहुत चालाक है भाई भूरा। बोले मेरी दावत, बोले हुजूर आप ही की दावत है। अच्छा, बोले बस इतना ही कि मैं आपको खिलाऊंगा, बाकी आप आ जाओगे तो आप जानो, फिर तो आप जानो। अब वो कहने लगा हुजूर आपकी दावत, जब चला तो 7 गांव पड़े, हर गांव में चूल्हा नींद दावत कर दी भूरा ने। गांव वाले चक्कर में पड़ गए, बोले या तो भूरा की हट गई या फिर भूरा को कोई माल हाथ आ गया। अब जिस चौराहे पे देखो तो भूरा की दावत, भूरा की दावत, चर्चे चल रहे हैं भूरा की दावत के। अब भूरा की बीवी कह रही है तो बताओ दावत, बोले दावत कर दी, 7 गांवों में चूल्हा नूत करके आए। चूल्हा नहीं, अब बीवी बोली लग रहा तबीयत ठीक है तुम्हारी, तबीयत ठीक की बात कर रही है, बिल्कुल फ्रेश हूं, कहा बिल्कुल फ्रेश। और पूरे गांव में भी हंगामा हो गया, औरतें कह रही हैं तुम भूरा को कहीं दिखा लो, इन्हें हवाई असर हो गया, लग रहे यार। अच्छा, औरतें बड़ी जल्दी चक्कर में पड़ जाए, हवाई असर को यार ये इतना लेके भागती हैं। किसी को कोई बात हो वो कह देना कि मुझे दवा से, बोली देख दवा काम नहीं करेगी, मुझे तो लग रहा तुझे किसी ने करा दिया, किसी मियाँ को ढूंढ, तो मियाँ को, ये है बहुत बड़ी, मरवा के छोड़ेगी तुम्हें। लेकिन अब जब एक दिन रह गया, पीर साहब बोले भूरा इधर आओ, कोई इंतजाम करा। बोले सरकार बस पिटने का इंतजाम है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कच्चा का सुन, अच्छा ये क्या नाम है, हाँ मौलाना गुफरान साहब उधर इंदौर और उधर एमपी, उधर बाहर रहते हैं, कई हमारी बाहर मुलाकात हुई, चुपके से 50 का नोट निकाल के दे जाएं, लग रहा है उधर कई नोट चल रहा है। ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सलामत रखे। और इनकी और एक इकबाल, वो कौन से कारी इकबाल साहब, कौन से, आप हो, और इनकी मोहब्बत भरी दावत थी, इन्होंने दावत दी थी तो मैं हाजिर। इतना प्यारा अखलाक है ना, इन्होंने 1-2 जुमले बोले, बोले हुजूर बस, मगर इन लड़कों ने भी उन्होंने हक अदा कर दिया। इन्होंने तो हर आदमी इनकी सारी जगह बोले हुजूर हम गरीब आदमी हैं, ऐसा और वैसा, आप आ जाएंगे आ जाए। मगर मैंने आके देखा, मैंने कहा ऐसे 2-4 गरीब और हो जाए तो पूरे गांव को ही मालदार कर देंगे। जी जी जी, समझे, तुम भी हुए नहीं हुए मालदार, खुश हैं वैसे, समझे, 4 इधर मिल रहे हैं तो 2 इधर भी मिल रहे हैं। बंदा खुश है, उठ के नहीं गया आज, देख रहे। अभी एक झटका और है, तुम्हारी नजराने पे भी लड़ाई होगी, मगर लड़ियो मत बेटा, जितने देंगे उतने रख लिए, ठीक है, सच में। अच्छा ठीक है, खुश। अब बात ये चल रही थी, जब एक दिन रह गया, बोले इधर आप वुजू का लोटा भर के लाओ, भूरा लाया इन्होंने वुजू बना, रुमाल से मुंह पहुंचा कर ले, ये रुमाल ले जाओ और जितने चावल हो जितनी